بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اے ایمان والو، فرض کیے گئے ہیں تم پر روزے جیسے فرض کیے گئے تھے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے کہ کہیں پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ گنتی کے چند روز ہیں، پھر جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھ لیں، اور جو لوگ اسے بہت مشکل سے ادا کر سکیں تو ان کے ذمے فدیہ ہے ایک مسکین کا کھانا، اور جو خوشی سے زیادہ نیکی کرے تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور تمہارا روزہ رکھنا ہی بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو۔ سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے، سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے، سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے، قسمت یہ ہماری ہے، قربان دل و جاں ہوں کیا شان تمہاری ہے، قربان دل و جاں ہوں کیا شان تمہاری ہے، کیا پیش کروں تم کو کیا چیز ہماری ہے، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، گو لاکھ برے ہیں ہم
کہلاتے تمہارے ہیں گو لاکھ برے ہیں ہم کہلاتے تمہارے ہیں کہلاتے تمہارے ہیں ایک نظر کرم کرنا یہ عرض ہماری ہے ایک نظر کرم کرنا یہ عرض ہماری ہے ہم چھوڑ کے اس در کو جائیں تو کہاں جائیں ہم چھوڑ کے اس در کو جائیں تو کہاں جائیں جائیں تو کہاں جائیں ایک عمر تمہارے ہی ٹکڑوں پہ گزاری ہے ایک عمر تمہارے ہی ٹکڑوں پہ گزاری ہے قربان دل و جاں ہوں کیا شان تمہاری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعطرتہ اجمعین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب السر العجیب والفرج القریب وبلغنا زیارتہ عن قریب وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ حضرات محترم، رمضان المبارک کا آج پہلا روز ہے اور ہم سب روزے کی برکات سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اللہ کریم اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے باعث خیر و برکت بنائے اور ہمیں اس ماہ مبارک کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم مشارق الانوار کے پہلے درس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور مشارق الانوار جو شیخ رضی الدین حسن الصاغانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مشہور تصنیف ہے، جس میں انہوں نے صحیحین، صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف کی احادیث میں سے منتخب احادیث کو جمع کر کے لفظی اور نحوی ترتیب کے ساتھ ان کو 12 ابواب میں تقسیم کیا ہے، اور ہر باب میں ایک خاص موضوع پہ، یعنی مثلاً پہلے باب میں وہ حدیثیں رکھی ہیں جو لفظ من سے شروع ہو رہی ہیں، اور انہی میں سے آج تقریباً ابتدائی 7-8 احادیث ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، جن میں سے ہر حدیث اپنے اندر ایک نیا معنی، نئے فوائد اور ثمرات لیے ہوئے ہے۔ اللہ کریم ہمیں اسے سن کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو شیخ رضی الدین حسن الصاغانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب مشارق الانوار کے پہلے باب میں رقم طراز ہیں، اور پہلی حدیث جو لفظ من سے شروع ہوتی ہے اس سے آغاز کرتے ہیں۔ یہ بخاری شریف سے ہے، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من آمن باللہ ورسولہ واقام الصلاۃ وصام رمضان کان حقا علی اللہ ان یدخلہ الجنۃ ہاجر فی سبیل اللہ او جلس فی ارضہ التی ولد فیہا۔ تو اس حدیث پاک میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو وہ میرا امتی اور میرا وہ غلام جو ایمان لایا اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور پھر اس نے نماز کو قائم کیا،
اور رمضان کے روزے رکھے، کان حقا علی اللہ ان یدخلہ الجنہ، تو یہ 3 کام کس نے کر لیے کہ ایمان بھی لے آیا، نماز بھی قائم کی اور رمضان المبارک کے روزے رکھے، تو اللہ رب العزت پر حق بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اسے جنت میں داخل فرمائے، چاہے اس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی یا اپنے وطن میں ہی زندگی گزار دی اور ہجرت نہ کی، تو ہجرت کرنا نہ کرنا ضروری نہیں، یہ 3 کام کرنا ضروری ہے کہ ایمان لائے، نماز قائم کرے اور رمضان کے روزے رکھے، تو اللہ رب العزت اسے جنت میں داخل فرماتا ہے، اور اس نے اپنے ذمہ کرم پہ یہ لے لیا۔ ہاں، بندے اللہ تعالیٰ پہ کچھ واجب نہیں کر سکتے، لازم نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ جب کوئی بات اپنے ذمہ کرم پہ لے لیتا ہے تو پھر وہ اسے پورا فرماتا ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے توڑتا نہیں ہے بلکہ وہ اپنے وعدوں کو پورا فرمانے والا ہے، اور اس نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جو ایمان لایا اور جس نے نماز قائم کی اور جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے جنت کی بہاریں عطا فرمائے گا۔ دوسری حدیث پاک متفق علیہ ہے، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف میں ہے، ایگریڈ اپان، حضرت سیدنا زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من آوا ضالۃ فہو ضال ما لم یعرفہا، کہ جس آدمی کو کوئی گم شدہ چیز، کوئی گم شدہ جانور، کوئی ریوڑ میں سے کوئی گم شدہ بکری یا کوئی ایسی چیز مل گئی اور اس نے اگر اس کو لے لیا، تو اگر تو اس نے لیا ہے اس نیت کے ساتھ کہ یہ چیز مجھے گم ملی ہے، میں اسے قابو کر جاؤں، کھا جاؤں، تو پھر وہ ضال، وہ گمراہ ہے، وہ گمراہ ہے، گناہگار ہے، خطا کار ہے۔ ما لم یعرفا، لیکن اگر وہ اس کی پہچان کروا دیتا ہے کہ مجھے فلاں گم شدہ چیز ملی ہے اور جس کی ہے وہ لے لے اور اس تک پہنچانے کی کوشش کرے، تو یہ ایک خیر کا کام ہے، یہ ایک اچھا کام ہے۔ لیکن اگر ایسا مال جس کا کوئی والی وارث نہیں ہے، اس کو اس لیے لے لینا کہ بندہ اپنے لیے استعمال کرتا پھرے، اس کی اجازت نہیں ہے، بلکہ ایسا شخص گمراہ ہے اور بدکار ہے۔ تیسری حدیث پاک مشارق الانوار کے پہلے باب سے شیخ رضی الدین الصاغانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روایت فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ من ابتاع طعاما فلا یبعہ حتی یستوفیہ، کہ جس شخص نے کوئی اناج یا کوئی فصل خریدی تو اس وقت تک اس کو آگے بیچ نہیں سکتا جب تک کہ اس پر مکمل قبضہ حاصل نہ کر لے۔ یہ بعض لوگ اناج یا اس طرح کی کوئی فصل خریدتے ہیں لیکن ابھی وہ پک رہی ہوتی ہے اور مکمل طور پہ انہیں قبضہ بھی حاصل نہیں ہوتا، تو وہ اس کو آگے بیچ دیتے ہیں، تو اسے بیع علی البیع کہا جاتا ہے، اور یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے قبضہ حاصل کرے اور پھر اس کے بعد اس کو فروخت کرے۔ چوتھی حدیث حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس میں یہ ارشاد فرمایا کہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ من ابتلی من هذه البنات بشیء فاحسن الیہن کن لہ سترا من النار، کہ جس شخص کو صرف بیٹیاں دے کے آزمایا گیا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، اللہ نے قرآن میں فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، کہ کچھ کو اللہ تعالیٰ صرف بیٹیاں عطا فرماتا ہے، کچھ کو بیٹے عطا فرماتا ہے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور کچھ کو بیٹیاں اور بیٹے دونوں عطا فرماتا ہے، ویجعل من یشاء عقیما، اور جسے چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے، نہ بیٹیاں نہ بیٹے، ویجعل من یشاء عقیما، اور جسے چاہتا ہے اس سے محروم رکھتا ہے۔ تو اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کا ذکر کیا کہ جسے صرف بیٹیاں دے کے آزمایا گیا اور پھر اس نے ان بیٹیوں سے اچھا سلوک کیا، ان کی اچھی تربیت کی اور ان کو پڑھایا لکھایا، ان کے لباس اور ان کی ضروریات کا خیال رکھا، کن لہ سترا من النار، تو ایسی شکل میں وہ بیٹیاں جہنم کی آگ سے اس کے لیے پردہ بن جائیں گی، اور وہ بندہ جہنم میں نہیں جائے گا بلکہ جنت میں داخل کیا جائے گا کہ اس نے بیٹیوں سے اس نے سلوک کیا۔ تو آج کے اس زمانے میں پھر سے ایک جہالت عود کر آئی ہے کہ بعض علاقوں سے پتہ چلتا ہے کہ کسی شخص نے 7 دن کی ایک بیٹی جو ہے اس کو فائر مار کے ختم کر دیا، اور کسی نے اپنی بیٹی جو ہے اس کو باہر کہیں پھینک دیا نعوذ باللہ، اور کسی نے بیٹیوں پہ ظلم و ستم کیا۔ یہ سب لوگ جو ہیں ان کو کٹڑے میں کھڑا کیا جائے گا اور سخت عذاب دیا جائے گا، اور دنیا اور آخرت میں ایسے لوگ گمراہ ہیں
حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں سے محبت کا درس دیا. خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت اور اپنی دیگر تینوں بیٹیوں سے بہت زیادہ پیار کیا کرتے تھے اور ان کے ماتھے پہ بوسہ دیتے، اور جب وہ بیٹیاں آتیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں محبت سے نوازتے. حضرت سیدہ پاک کی آمد پہ احتراماً کھڑے ہو جاتے، اور ہمیشہ آپ نے بیٹیوں سے حسن سلوک کا درس دیا ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. حدیث نمبر 5 میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، من ابطأ به عملہ لم یسرع به نسبہ. سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا عمل اسے سست کر دے تو اس کا نسب اسے تیز نہیں کر سکتا. یعنی ایک آدمی عملی طور پر سست ہے اور عمل نہیں کرتا، بدعملی کا شکار ہے، نماز نہیں پڑھتا، قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، ذکر و اذکار نہیں کرتا، خیر کے کام نہیں کرتا، اور وہ اسی خوشی میں ہے کہ میرا نسب بڑا اونچا ہے، تو فرمایا کہ وہ اس کی بھول ہے. ایسے بندے کو جو کہ جس کو اس کا عمل سست کر دے اس کا نسب اسے تیز نہیں کر سکتا. لہٰذا صرف نسب پہ مان کرنا، فخر کرنا اور دوسروں کے اوپر اپنی بلندی ظاہر کرنا کہ میرا نسب بڑا اعلیٰ ہے، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. اس میں کوئی شک نہیں کہ سادات کرام جو ہیں ان کو خاص طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کا جو امتیاز حاصل ہے وہ ان سے کوئی چھین نہیں سکتا. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کریم کی ان پہ کرم نوازی ہے، اس پہ انہیں شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ ان پہ بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور جمیع امت پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ عمل میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. بندہ عشق شدی ترک نسب کن جامی کہ دری راہ فلاں ابن فلاں چیزیں نیست. فرمایا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ عشق کے بندے بن جاؤ اور نسب پہ فخر کرنا بند کر دو، اس کو ترک کر دو کہ شریعت و طریقت کے راستے میں فلاں ابن فلاں کوئی شے نہیں ہے. جب تک کہ انسان اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنی شخصیت سے، اپنے اخلاق سے اپنے آپ کو منواتا نہیں ہے تو اس وقت تک صرف نسب پہ فخر و مباحات کرنا جو ہے اس سے دور رہنے اور اس سے اجتناب کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تو اللہ کریم ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.